سیدنا امام ابو محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدنا محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لخت جگر اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ ظاہری اور باطنی علوم اور اسرار و معارف میں آپ سب کے امام ہوئے۔ حضرت سیدنا امام ابو محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی اس درخواست پر کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجئے، مجھے کوئی وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے، مجھے کچھ ارشاد فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ اے داؤد طائی، مجھے تو یہی خوف دامنے گیر ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے جدہ امجد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میری گرفت نہ فرما لیں اور مجھ سے یہ نہ پوچھ لیں کہ خود تو نے میری اتباع کیوں نہیں کی۔ تو لہٰذا اے داؤد طائی، میں تجھے کیسے نصیحت کر سکتا ہوں؟ یہ معاملہ نسبت سے نہیں، اللہ کی بندگی سے متعلق ہے۔ حضرت داؤد طائی یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ زاروں کے تار رونے لگے اور کہنے لگے کہ جن کا خمیر ہی نبوت کے پانی سے تیار ہوا ہو، جب وہ لوگ اس حیرانی اور پریشانی میں ہیں تو داؤد طائی تو کس گنتی میں آ رہا ہے؟ تو نے اپنے اعمال دیکھے ہیں؟ تو امام جعفر صادق ایک روز آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ آؤ تم سب مجھ سے عہد کرو۔ کنہوں نے؟ امام جعفر صادق نے اپنے غلاموں سے فرما رہے ہیں کہ تم سب مجھ سے عہد کرو کہ تم میں سے جس کی بھی بخشش ہو جائے وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور میری بخشش کے لیے شفاعت کرے گا۔ سب عرض کرنے لگے کہ اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو جد امجد خود ساری مخلوق کے شفیع ہوں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اعمال سے شرمندہ ہوں، قیامت کے دن میں اپنے جد امجد کے روح برو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل جب تک غیر اللہ کی محبت اور رغبت سے کنارہ کش نہ ہو، اسے معرفت الہی نصیب نہیں ہو سکتی۔ جب دل غیر اللہ سے جدا ہو جاتا ہے تو اللہ سے واصل ہو جاتا ہے، اللہ سے مل جاتا ہے۔ ایک روز کسی نے آپ کو قیمتی لباس میں ملبوس دیکھ کر اعتراض کیا اور کہا کہ اے جعفر، اتنا قیمتی لباس اہل بیت نبوت کے لیے زیب تن کرنا اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آستین کے اندر پھیرا اور اس کو دکھایا اور کہا کہ اندر کا لباس ٹاٹ کی طرح کھردرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو اوپر کا میرا لباس ہے وہ مخلوق کے لیے ہے، اور جو میرا اندر کا لباس ہے یہ میرے خالق کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی اوڑھنا بچھونا دین محمدی تھا، تو وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہے کہ قیامت کے روز ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے۔ تو آپ سے کسی نے نصیحت پوچھی کہ ہمیں کچھ نصیحت بیان فرمائیں، تو آپ نے کہا کہ لوگوں، 5 قسم کی میں آپ کو نصیحتیں کرتا ہوں، یعنی 5 قسم کے لوگوں کی صحبت سے تم ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رہنا۔ نمبر 1، ایک جھوٹے انسان سے اپنے آپ کو بچانا، کیوں کہ اس کی صحبت تمہیں فریب میں مبتلا کر دے گی۔ دوسرا، بے وقوف شخص سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، کیوں کہ وہ جس قدر بھی تمہاری بہتری چاہے گا اسی قدر وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔
اور تیسرا کنجوس شخص سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی صحبت سے بہترین اور قیمتی وقت رائیگاں چلا جاتا ہے۔ اور چوتھا بزدل شخص سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا کہ بزدل آدمی وہ وقت آنے پر ساتھ چھوڑ جاتا ہے اور آدمی اعتماد میں نقصان اٹھا لیتا ہے۔ پانچواں فاسق آدمی سے اپنے آپ کو دور رکھنا کہ وہ ایک نوالے کی طمع میں بھی تم سے کنارہ کش ہو کر تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ اور آپ نے فرمایا میری یہ 5 نصیحتیں ہیں، ان کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ لو اگر تم اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان پر عمل کرو۔ پھر آپ سے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فتوت یعنی سخاوت کی نسبت سوال کیا کہ اے امام آپ ہمیں سخاوت کے متعلق بتائیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ نے ان سے کہا کہ پہلے آپ بتاؤ آپ کیا کرتے ہو، شقیق بلخی آپ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ سرکار ہمیں اگر کچھ مل جائے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور نہ ملے تو اللہ نے جو کچھ دیا ہو تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ یعنی اگر کچھ مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ اس پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبسم فرما کر فرمایا کہ یہ حال تو ہمارا مدینے کے جو کتے ہیں ان کا ہے کہ ان کو اگر کچھ مل جائے تو وہ شکر کرتے ہیں، تو اگر نہ ملے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا اے بلخی ہماری حالت تو یہ ہے کہ مل جائے تو اوروں میں بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تھے امام ابو محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جن کے منقولات میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ ان کے تقوی کا یہ عالم تھا، ان کی عبادت کا یہ عالم تھا، ان کی ریاضت کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان کے گرویدہ ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان امام راسخ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔